حضرت حاجرہ رہتی تھی. حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد یہ جگہ یہاں ان کو ان کی یہاں پر قبر بنا دی حضرت اسماعیل نے. حضرت اسماعیل نے ایک چیز دیکھی کہ جب حاجی حضرات طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے والدہ کی قبر مطہر کو لوگ حاجی حضرات پیروں تلے رونتے جاتے ہیں. ان کو یہ بات گراں گزری اور انہوں نے کہا کہ نہیں. اس کے بعد انہیں یہ حتیم کی شکل دی. تو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو تاکہ ماں کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو, حتیم کی تاریخ, اور یہ پھر حتیم بنا دیا. اب حاجی حضرات کے لیے ضروری ہے کہ جب یہاں جائیں طواف کریں تو حتیم کو شامل کریں, حتیم کے اندر سے کوئی نہ جائے. اگر کوئی شخص شارٹ کٹ سمجھتے ہوئے حتیم کے اندر سے طواف کرے گا تو اس کا طواف باطل ہوگا. تو اس وجہ سے یہ حتیم بنایا گیا. حتیم بننے کے بعد جب ماں کا انتقال ہوا تو ان کو یہاں دفن کیا تھا. جب حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا تو ان کی بھی قبر مطہر یہی ہے. اس کے بعد 70 انبیاء اور یہاں پر دفن ہوئے ہیں. حتیم کے اندر بے انتہا اجر و ثواب ہے نماز ادا کرنے کا. آپ کے لیے موقع ہوگا, آپ جس قدر بھی آپ نمازیں اندر ادا کر سکتے ہیں حتیم کے اندر ادا کریں. یہ کیونکہ بتایا گیا تھا خانہ کعبہ کا یہ پورشن یہاں تک تھا, یہ توڑنے کے بعد ادھر کر دیا گیا تھا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے تو عین میزاب رحمت کے نیچے, اور یہ 3 میٹر کی جو دیوار جو پہلے تھی یہ توڑ دی گئی تھی, اس کے ساتھ نماز پڑھے جو کہ مصلی امام زین العابدین علیہ السلام عین میزاب رحمت کے نیچے جناب امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. یہ ان کا مصلی تھا. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے تو میزاب رحمت کے نیچے رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان کوئی نماز پڑھے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھا ہے. یہ جناب رسول خدا نے کہا. یہ اس کے بعد ہم آتے ہیں رکن عراقی سے پورا گھومنے کے بعد اس کے جسٹ اپوزٹ ہے وہ رکن شامی ہے. رکن شامی کا مقصد یہ ہے کہ وہ شام کی طرف, یعنی باب عمرہ ادھر جاتا ہے اور شام کی طرف والا. حاجیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی حاجی جب اپنا حج اور عمرہ ختم کرنے کے بعد جب واپس جائے تو ضروری ہے اس کو کہ رکن شامی سے جو باب عمرہ ہے وہاں سے باہر جائے. خانہ کعبہ کے اندر کے لیے تو یہاں سے باب شیبہ کے لیے ہے, اور باہر جانے کے لیے جب خانہ کعبہ ودا کر کے جائے تو اس رکن شامی سے باہر جائے. رکن شامی سے ہم اور آگے بڑھتے ہیں, یعنی اس کے اپوزٹ وہ مستجار کہلاتا ہے. مستجار یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کے عین پیچھے جو دروازہ ہے جو بند کر دیا گیا تھا مستجار ہے. اس مستجار کے ساتھ ہے مقام شق, جہاں سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی, جہاں مولا کی ولادت ہوئی تھی. یہ اس دروازے کے بالکل پیچھے ہے. یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. رکن یمانی کے ساتھ مستجار اور رکن یمانی کے درمیان میں یہ شق ہے, مقام شق. وہاں سے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی اور وہاں سے داخل ہوئے تھے. رکن یمانی پھر یہاں آتا ہے, اس کے دیوار جہاں شق ہوئی مقام شق کے بعد یہ رکن یمانی. رکن یمانی بھی یہاں پہ جناب رسول خدا جب وہاں جاتے تھے وہاں کھڑے ہو کر کے اس کے بغیر ہاتھ لگاتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. رکن یمانی بھی یہیں سے ہم لوگ ربنا آتنا فی الدنیا یہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے پھر یہاں پر آتے ہیں. جب یہ آپ نے پورا سرکل کیا تو آپ کا جو پورا طواف ہوا, ایک شوط ہوا, یہ سمجھ لیے طواف کا ایک حصہ ہوا. یہاں سے جب آپ یہاں سے چلیں گے اسٹارٹ کریں گے واپس آئیں گے تو یہ ایک چکر کاؤنٹ ہوگا. ایک طواف نہیں, ایک چکر. ایسے 7 چکر آپ مسلسل لگائیں گے تو کہیں جا کے طواف بنے گا. کوشش یہ کرتے ہیں کاروانوں میں کہ اجتماعی طور سے طواف کریں. جو واجب طواف ہوتے ہیں, جو انتہائی واجب, ان کو اجتماعی طور سے کی جاتے ہیں تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ رہے. آپ لوگ انشاءاللہ سب ایک ساتھ طواف کریں گے. اجتماعی طواف ہوگا, عمرہ مفردہ کا بھی, عمرہ تمتع کا بھی اور حج تمتع کا بھی. انشاءاللہ واجب طواف جو ہوگا اجتماعی طور سے ہوگا. دعائیں تک مانگنے کو کہا ہے کہ نہ مانگے اگر خطرہ ہے کہ آپ کا طواف, آپ کا ایک شوط, ایک چکر چھٹ جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی غلطی کا کوئی اس میں, کیونکہ حج پہ اثر پڑتا ہے. یہاں آپ نے پے در پے جب 7 چکر لگا لیے تو آپ کا ایک طواف کاؤنٹ ہوا. جب آپ کا ایک طواف ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے. یہ بھی کیونکہ اصطلاحات بتانا مقصود تھا مجھے, ابھی ہم عمرہ مفردہ کی طرف نہیں آئے ہیں. آپ کو جب یہ بتا دی جائیں گے عمرہ مفردہ بہت آسان لگے گا, آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. یہ مقام ابراہیم ہے. یہ آپ کی اور دوسرے ہم نے مقام بتائے, یہ جتنی چیزیں ہیں. اس کے بعد یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اس حجر اسود سے. یعنی پورا ہمارا سرکل ہو گیا, رکن عراقی ہو گیا, رکن شامی ہو گیا, مقام ابراہیم ہو گیا. مقام ابراہیم سے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر اس جگہ پر زمزم کا کنواں, یہاں پر اس کے نیچے زمزم کا کنواں,
ہوا یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو جو نومولود تھے چھوٹے تھے ان کو چھوڑ کے گئے تو کہا کہ وارث آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم خاموش رہتے. جب حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیا اللہ کے فرمان کے تحت ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا. تو ان کا جب اللہ کا ارادہ ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وہ سبب بھی پیدا کر دے گا. یہ بے آب و گیا صحرا کے اندر ماں اور بیٹے کو حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا چھوٹی سی مشکیزہ ہوتی ہے اور چند کھجور کے دانے ہوتے ہیں. یہ دے کر کے حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں. یہاں پر پہنچنے بعد حضرت حاجرہ پریشان ہوتی ہیں. دھوپ کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، بھوک سے برا حال ہے. اب پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں تو بیٹے کو یہاں پر اس مقام پر لٹا دیا تھا. پہلے یہ تھا یہاں پر ایک بنا ہوا تھا گول سا دائرہ، لوگوں کو پتہ چلتا تھا تو انہیں وہ آگے چومتے تھے، لیکن انہیں شرک و بدعت جیسے تمام چیزیں نشانیاں ہٹا دی ہیں. صرف آپ کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف اس کے درمیان ہے. یہاں حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا. حضرت حاجرہ پہنچی تھی صفا کی طرف، یعنی یہ جو سیدھا جاری ہے، یہ جو لائن جاری ہے صفا کی طرف گئیں، وہاں سراب کی شکل میں پانی نظر آیا. صفا پہ جب پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پانی نہیں ہے. صفا سے پھر مروہ کی طرف بی بی حاجرہ جاتی ہیں. یہاں اس مقام پہ حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں. یہ سوچ کر آگے بڑھتی ہیں، نگاہیں ماں کی جو ہیں حضرت اسماعیل ٹکی ہوئی ہیں اور بھاگ چلی آ رہی ہیں پانی تلاش میں. نگاہیں مسلسل حضرت اسماعیل کے اوپر ہیں. ایک جگہ نشیب کا علاقہ آتا ہے، وہاں نشیب میں جیسے ہی داخل ہوتی ہیں تو حضرت اسماعیل کی نگاہ ان پر سے ہٹ جاتی ہے. تو ماں انتہائی پریشان ہوتی ہے، بے ساختہ بھاگتی ہے، بے ساختہ بھاگ کر کے تاکہ اس نشیب سے نکل کے، اس وادی سے نکل کے اس جگہ پہنچ جائیں جہاں حضرت اسماعیل کو دوبارہ دیکھ سکیں. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ ہر حاجی کے لیے لازمی قرار دیا کہ وہ جب بھی جائے گا صحیح کے اندر کہ اس کو ہر صورت سے یہاں سے بھاگنا پڑے گا. یہاں سے جب مروہ پہنچی تو مروہ سے پھر نظر آیا حضرت حاجرہ کو مقام صفا کے اوپر پانی نظر آیا، ایک سراب کی کیفیت. پھر واپس آئیں، پھر دیکھا مروہ پہ پانی. 7 چکر مسلسل لگائے حضرت حاجرہ نے، 7 چکر لگائے اور پانی ان کو نہیں ملا. وہ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ سب جانتے ہیں کہ صحیح میں جب تک 7 چکر نہ لگیں اس کی صحیح نہیں. حج کا ایک ایسا رکن قرار دیا کہ کسی بھی حاجی کے لیے، حاجرہ نہ ولی نہ پیغمبر نہ اولیاء کچھ نہیں، ان کی کیا ہستی، لیکن بارے تعالیٰ کو حاجرہ کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ ہر حاجی کے لیے یہ لازمی قرار دیا کہ اس نے اگر صحیح کرنا ہے تو حاجرہ کے انداز میں صحیح کرنا ہے. اگر اس نے بھاگنا ہے وہاں سے تو ہرولہ کی چال رکھ دی جس کو میلین اخزرین کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں کے ہر حاجی کے اوپر مصعب ہے کہ ہرولہ کی چال، یعنی دونوں کاندھے سے اچکا کر کے چلے بھاگے. تقریباً 300 میٹر کا فاصلہ ہے. وہ ہر حاجی کے لیے لازمی ہے کہ وہاں سے دوڑ کے بھاگے، دوڑ کے وہاں عبور کرے اس جگہ کو. تو صفا سے مروہ یہ 7 چکر مکمل ہوتے ہیں. جب حضرت حاجرہ واپس آئیں تو یہ زمزم دیکھا. تو آپ کو ساری چیزیں آپ لوگوں کو علم ہے، زمزم اپنے انتہائی تیزی کے ساتھ پانی وہاں سے حضرت اسماعیل کے پائے اقدس سے ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا، اور آج تک دنیا سیراب ہو رہی ہے اس پانی سے. ہم لوگ صفا پر ہم آتے ہیں. صفا پر آنے کے بعد صفا کی ایک بڑی تاریخ ہے، اس کے اندر بڑے واقعات ہیں تاریخی، اس سے کوئی تعلق نہیں سوائے کہ صفا پر اگر آپ آتے ہیں رزق میں برکت کے لیے. اگر کسی کے پاس سمجھتا ہے کہ وہ اس میں رزق کی کمی ہے تو یہاں پر دعا مانگتا ہے، تو مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے دعا مانگی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. رزق کی زیادتی کے لیے صفا کے اوپر. پھر صفا سے مروہ بھی آتے ہیں. کوئی بہت زیادہ گناہ گار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یوں تو حج کے بعد ہر شخص تو جیسے ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، لیکن یہاں پر استغفار کرنے کے لیے ہر عالم نے، ہر مرجع نے کہا کہ آپ مروہ پہ بیٹھ کے استغفار کریں تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. تو صفا سے مروہ پہنچتے ہیں، یہاں پر تقصیر ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا یہ عمل، یعنی یہ سارے جو اصطلاحات ہیں جو بتائی جا رہی ہیں، ہم یہاں سے جانے کے بعد پھر ہم عرفات کی طرف جاتے ہیں. تو عرفہ ہوتا ہے، عرفات کے اندر ایام تشریق کہلاتے ہیں. ایام تشریق آپ کے لیے عجیب سا لگے گا، لیکن یہ اصطلاحات بتانا مقصود ہیں. وہ ایام جو کہ 9 کی فجر سے لے کر کے 13 کی عصر تک یہ جو دن ہوتے ہیں 9 10 11 12 13 یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. ہر حاجی 9 میں ہر صورت میں عرفات ہوتا ہے، 13 کو بیتوتہ کر کے نکل جاتا ہے. تو یہ ایام جن تاریخوں میں حاجی حضرات یہاں پر ہوتے ہیں مینا عرفات کے اندر، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. اسی طرح سے یوم نہر یعنی ایام تشریق کے بعد ہے یوم ترویہ. یوم ترویہ وہ ترویہ ہوتا ہے جس تاریخ کو حاجی
مکہ سے نکل رہا ہوتا ہے، یعنی 8 تاریخ کو سارے کے سارے جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں مکہ چھوڑ کر کے عرفات اور مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں یوم ترویہ۔ پھر یوم عرفہ وہ ہوتا ہے جو عرفات کا وقوف ہوتا ہے، عرفات کے وقوف کو ہم کہتے ہیں یوم عرفہ۔ عرفات کا وقوف جیسے آپ کو بتایا ایسے چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، زوال سے لے کر غروب تک وقوف کرنا، وہاں آپ نے کوئی دعائیں نہ کریں، کچھ نہ کریں، اگر صرف وقوف کریں وہاں بیٹھ جائیں تو آپ کا یہ عرفات کا وقوف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے یوم نحر۔ عرفات عبور کرنے کے بعد ہم لوگ جب جاتے ہیں مزدلفہ میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں ساری رات کنکریاں چنتے ہیں، وہاں وہ ایک شب قدر جیسی اس کی اہمیت ہوتی ہے اس رات کی، لیکن حاجی اس قدر تھکے ہوتے ہیں، 2 دن سے مسلسل جاگے ہوتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا عبادت کریں، وہ صرف مسلسل چل رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ مینا کے خیموں تک پہنچ جائیں۔ مزدلفہ کے اندر ساری رات گزارتے ہیں، موقع ملے عبادت کر لیں، دعائیں مانگیں اور وہاں کنکریاں چنیں۔ کنکریاں چننے کا عمل مزدلفہ میں ہوتا ہے۔ کنکریاں چننے کے بعد آپ لوگ صبح فجر، طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک وقوف یہاں مزدلفہ میں ہوتا ہے۔ مزدلفہ کا وقوف کا ٹائم یہ ہوتا ہے طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، یہ وقوف کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حاجی حضرات مینا میں جاتے ہیں۔ مینا کے اندر بڑا شیطان ہوتا ہے، یہ نہیں ابھی صرف اصطلاحات بتانا مقصود ہے، تو یہ آپ کی ساری چیزیں ہوئی۔ ایک بیتوتا ہوتا ہے، یعنی 12 اور 13 کی شب کو، 11 اور 12 کی شب کو مینا میں گزارنے کو بیتوتا کہتے ہیں۔ اصطلاحات آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب ہم یعنی ایک جنرل ساری جو چیزیں تھیں، ایک پارٹ پہلا ختم ہوا ہے تاکہ آپ کو اس سے آگاہی ہو۔ اب ہم عمرہ مفردہ کی طرف آتے ہیں، ایک صلوات بھیجیے۔ عمرہ مفردہ کے اندر آپ سمجھ لیے ابھی ہم لوگوں کا عمل جو ہوگا عمرہ مفردہ کا یہ ہوگا، ہم لوگ جوفہ پہنچ گئے، جیسے آپ سے بتایا تھا کہ قافلے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سارا قافلہ جوفہ جائے گا۔ جوفہ سے احرام پہن کر کے، احرام کی نیت کر کے، عمرہ مفردہ کی نیت کر کے ہم لوگ مکہ میں پہنچیں گے۔ مکہ میں پہنچنے بعد پہلا میقات عبور کیا، دوسرا عبور کیا، مسجد الحرام میں آئے، اس کے بعد یہاں سے داخل ہوئے۔ احرام پہن کر کے ہم داخل ہوتے ہیں عمرہ مفردہ کی نیت کرنے کے بعد۔ ہم نے ہمارا لباس، وضو کیا، غسل کیا، احرام پہنا، آ گئے۔ اگر کوئی نماز ہوتی ہے، مغربین کی نماز ہوتی ہے تو وہ پڑھ لی ہے، نہیں تو 6 رکعت نماز پڑھ لی جاتی ہیں۔ احرام جب پہنتے ہیں تو 6 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، یا عام طور سے حاجی حضرات مغربین کے وقت وہاں پہنچتے ہیں، مغربین کی نماز ادا کی اور اس کے بعد سارا قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ اس وقت جب ہم احرام پہن رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک عمل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں، اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی تلبیہ پڑھا جتنے بھی احرام ہم کی پابندیاں ہوتی ہیں وہ لگ جاتی ہیں، آدمی محرم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر احرام کی پابندیاں، اس کے اندر احرام کی پابندیاں آپ کے علم میں جو آپ کو کتابچہ ملے گا اس میں 26 احرام کی پابندیاں ہیں، 4 خواتین کی الگ ہیں۔ احرام پہننے کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تلبیہ کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ الحمد اور تلبیہ غلط پڑھے گا تو اس کا حج مشکل میں آ جائے گا، اس کا حج باطل ہوگا۔ آپ کسی طریقے سے سورہ الحمد کی پریکٹس کر لیں صحیح، اور تلبیہ کی کہ یہ صحیح پڑھا جائے، کسی بھی عالم دین سے مولانا سے، یا وہ شخص جو کہ قرآن سمجھ سکتا ہے اچھی طرح سے، جو اغلاط کو نشاندہی کر سکتا ہے، اس کے سامنے اپنا صرف سورہ الحمد سنا لیں۔ آپ کے لیے دلچسپی کے لیے یہ کہ پچھلے سالوں میں کاروانوں کے اندر سے جب خواتین و حضرات کے سورہ الحمد سنے گئے تو 65% مرد حضرات سورہ الحمد صحیح نہیں سنا سکے، 60% خواتین سورہ الحمد صحیح نہیں سنا سکیں۔ ہم لوگ سورہ الحمد پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو باریکیاں ہوتی ہیں ایک عالم دین آپ کو بتا دے گا، دیکھیے یہ باریکی ہے، تو آپ لوگ بغیر کسی جھجک کے، ٹھیک ہے اب تک جو کچھ ہوا چھوڑیے، آپ سورہ الحمد کو ایک بار سنا لیں، قلب کو اطمینان ہو جائے گا۔ ایک تلبیہ اس کے سامنے پڑھیں، پڑھنے کے بعد جب آپ تلبیہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں غلطی ہے کہاں نہیں غلطی ہے۔ ایسے ہی جیسے انعمت علیہم کہہ دیا، انعمت اگر انعمت عین نکلتا ہے اس کے اندر، وہ ساری چیزیں نشاندہی کی جا سکتی ہیں۔ میں تلبیہ پڑھتا ہوں، آپ نے احرام پہن لیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، نیت کر لی، اب کیا ہے تلبیہ میں پڑھتا ہوں، آپ ریپیٹ کریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا تو وہ افعال، میں صرف یہاں کیونکہ یہ ابھی یہاں کی جگہ نہیں تھی آپ کو دکھانے کے لیے، بدن پر تیل، یہ جو چیزیں حالت احرام میں حرام ہیں، سرما لگانا، ناخن کاٹنا، بال اکھاڑنا، زینت کرنا، قسم کھانا، حرم سے گھاس اکھاڑنا، حرم کی اتنی اہمیت ہے کہ وہاں سے گھاس اکھاڑنا، درخت، یہ کوئی چیز گالی تک نہیں بک سکتے حرم کا جو علاقہ میں آپ کو بتایا ہے، نگاہ کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، آئینہ دیکھنا، جسم سے خون نکالنا، دانت اکھاڑنا، جھوٹ بولنا، شکار کرنا، شکار تو ہر وقت حرم کے اندر اجازت نہیں کسی صورت سے، اسلحہ رکھنا، اور جس پر پائے جانے والے کیڑے وغیرہ اور دوسرے ایسے ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھ لیے گا یہ، اور مرد حضرات کے لیے یہ تو وہ ہیں کہ ان جنرل کے خواتین اور حضرات کے اوپر سب پر یہ حرام ہے، حالت احرام کے اندر یہ ساری چیزیں حرام ہے اس کے اوپر، کہ وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا، آئینہ بھی نہیں دیکھ سکتا، جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھ لیا ہے وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ لوگ ذہنی طور سے تیار رہیے گا کہ آپ حالت احرام میں ہیں۔ جیسے ہی لفٹ میں داخل ہوتے ہیں سامنے ایک بڑا سا آویزہ ہوتا ہے آئینہ، اب کیا کریں، تو لوگ عام طور سے بیچاری انتظامیہ کے لوگ کچھ نہ کچھ اخبار لگا دیتے ہیں، جیسے ہی کمرے میں پہنچے جگہ جگہ آئینے، ان ساری چیزوں ڈیلیبریٹلی کم سے کم نہ کریں اور آپ لوگ احتیاط کریں ان چیزوں کی، کیونکہ آپ کو احرام پہننے کے بعد قدم قدم کے اوپر مرد حضرات کے لیے اور مشکلات ہیں کہ مرد حضرات سر چھپا نہیں سکتے، سلے ہوئے کپڑے تو لامالہ نہیں پہنتے، کیونکہ اس کے بعد جب احرام پہن لیتے ہیں تو سلے کپڑے اتار دیتے ہیں، اور احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک لنگ کا کام دیتی ہے اور ایک احرام کی شکل، یعنی دونوں کاندھے اس کے ڈھک جائیں وہ احرام ہوتا ہے۔ سر پر سایہ ممکن نہیں ہوتا، اگر کوئی سر پر سایہ، یعنی اگر ہم یہ لوگ حالت احرام میں نظر کر کے جہاز میں بیٹھتے ہیں یا جوفر سے گاڑی میں جاتے ہیں، بس میں جاتے ہیں، تو ہر ایک کے اوپر ایک کفارہ لگ جاتا ہے۔ اب کفارے کی دوسری اور مرجعیں مختلف کہ اگر ٹھیک اگر رات کو اگر جاتے ہیں تو اجازت ہے کفارہ نہیں لے گا، لیکن یہ کہ سر پر سایہ ممکن نہیں ہے۔ پاؤں کا اوپر کا حصہ یہ بھی چھپانا ہے، آپ کی طرح خواتین تو چپلیں پہن لیتی ہیں، موزے پہن لیتی ہیں، مرد حضرات کے لیے ممکن نہیں ہے۔ خواتین کے لیے البتہ ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر نقاب نہ ڈالیں، چہرہ ہر صورت سے ان کا کھلا رہے۔ بعض مرجع نے دستانے تک کو منع کیا ہے، آیت اللہ خوج نے کہا کہ نہیں صاحب ہر صورت سے اتارنا ہے، دوسری اجازت دیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے، خواتین کے لیے کہ نقاب نہیں ڈال سکتی، چہرہ نہیں چھپا سکتی، اگر کوئی کسی صورت سے بھی نقاب ہے تو اس کے لیے آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ ایک ہیڈ بنا دیں تاکہ اوپر آپ کے یہ پڑا رہے، آپ کے چہرے سے ٹچ نہ ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی کتاب میں بھی ہیں، آپ کے پاس مل جائیں گی، یہ حرام ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حالت احرام کے اندر یہ ساری چیزیں اپنے اوپر طاری کر لیں۔ اب آپ وہاں سے چلے جوفہ سے، اب ہم لوگ وہی ہے جو کہ ہمارا عمل ہوگا وہی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مکہ سے جدہ پہنچے، جدہ سے جوفہ پہنچے، جوفہ پہنچنے بعد ہم لوگوں نے نیت کی، تلبیہ پڑھا، تلبیہ پڑھنے بعد بسوں میں بیٹھے، اور بسوں میں بیٹھنے بعد ہم لوگ روانہ ہو رہے ہیں مکہ کی طرف۔ مکہ روانہ ہونے کے لیے پہنچتے ہیں تو ہمارا پہلا یہی ہوتا ہے، جب پہنچتے ہیں تو وہی جو بتایا آپ کو، سارا کا سارا قافلہ ایک ساتھ داخل ہوتا ہے، دعائیں وہاں پر عالم دین پڑھا دیتے ہیں کہ آپ کو وہیں پر کھڑے ہو کر کے مختلف جگہوں پہ مختلف دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، اور وہ دعائیں اجتماعی شکل میں ہوتی ہیں، کوئی انفرادی طور سے کسی کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، آپ نے صرف یا تو دعائیں سننا ہے اور اس دعاؤں کا ترجمہ بتا دیا جاتا ہے۔ آپ کو جو کتاب ملے گی مستحبات زیارت، اس میں تمام دعائیں ہوں گی۔ یہ وہ سارے عمل ہیں جو مکہ میں ہیں، گھر سے نکلنے کا عمل، وہاں پہنچنے کا عمل، مسجد الحرام کے سامنے کھڑے ہو گئے وہاں پر عمل، اس کے بعد یہاں پر آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے دعائیں مانگی، پھر حجر اسود کے اس طرف جہاں حجر اسود میں طواف شروع کرنے سے پہلے کی دعا ہے، اس کے بعد آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ طواف میں تمام کا تمام قافلہ یہاں کھڑا ہوا، اجتماعی طور سے نیت کی کہ ہم اپنے عمرہ مفردہ کا احرام وہ طواف شروع کرتے ہیں، میں اپنے عمرہ مفردہ طواف شروع کرتا ہوں، واجب قربتاً یا قربتاً اللہ، یہاں سے آپ نے طواف شروع کیا۔ طواف کے اندر طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کا بایاں کاندھا خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، یعنی یہ بایاں آپ جو چلیں گے تو آہستہ آہستہ ایسے چلیں گے، آہستہ ہلکی چال سے چلیں گے، کندھا بایاں خانہ کعبہ کی طرف ہوگا،
نگاہ آپ کی نیچے ہوگی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی ہے. آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کے سمجھ لیجیے کہ فرشتوں کو تو ایک مرتبہ موقع ملتا ہے. بیت المعمور میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربیں فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا، نیچے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے. اب آپ آہستہ آہستہ جائیں گے. جب آپ لوگ حتیم کی طرف پہنچیں گے تو حتیم کی دیوار ہے اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہوئے پورا ایک جیسے بتایا گیا تھا ایک آپ نے شوط مکمل کیا. اب جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے سن لیا ہے تو آپ کو طواف کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے. طواف میں اگر آپ کا سینہ سامنے آ گیا دھکے کی وجہ سے تو اتنے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کے آپ تاکہ اسی طرح پھر چلیں. سینہ اگر آپ کا ادھر ہو جاتا ہے تو بھی آپ کا اتنا حصہ 1 قدم کا حصہ باطل ہو جاتا ہے. آپ 1 قدم پیچھے ہٹ کر کے اپنے طواف کو آگے بڑھائیں. ابھی جائیں گے تو آپ کو قطعی کوئی رش نہیں ہوگا. خواتین عام طور سے ان چیزوں کو فالو نہیں کر پاتی ہیں. وہ باتیں کرنے کی سب کو اجازت ہوتی ہے لیکن وہاں کی وہ باتیں نہیں کرتے. صرف یہ کہ دعائیں پڑھتے ہیں یا وہ جو شوط کی دعا ہوتی ہے ہر چکر کی دعا ہوتی ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم دین آگے ہوتا ہے وہ زور سے دعا پڑھتا ہے اور تمام لوگ اس دعا کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سب کے ذہن دعا کی طرف لگے رہتے ہیں اور باتیں بھی نہیں کرتے اور ساتھ اپنی دعا بھی مانگتے ہیں. جو لوگ معرفت کے ساتھ حج کر رہے ہوتے ہیں یا طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی آنکھیں ایسی چھلک رہی ہوتی ہیں بالکل، کیونکہ وہ معرفت کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ پورا ان کا وجود ہے ان کی روح کے ساتھ اس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. زندگی میں ایک مرتبہ کسی شخص کو یہاں موقع مل رہا ہے تو اس کے وجود کا کیا عالم ہوگا جب اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ ماں کے پیٹ کی طرف نکلا ہوا ایک بچہ ہے جو کوئی گناہ نہ رکھتا ہو. تو جب آپ طواف کریں تو آپ اگر انتہائی معرفت کے ساتھ انتہائی خوشی و خضوع کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. یہ طواف آپ کے 7 جیسے چکر مکمل ہوں گے. 7واں جب چکر مکمل ہوگا تو یہی حجر اسود کے ساتھ ہے. حجر اسود کے ساتھ جب چکر آپ کا مکمل ہوگا، مجھے گھڑی کا احساس نہیں ہوتا ہے. 7واں آپ کا چکر یہاں مکمل ہوگا تو اس کے بعد ہمارا اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم لوگ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں گے. 2 رکعت نماز طواف کہی جاتی ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر کے، یعنی مقام ابراہیم یہ اس کے عین پیچھے جہاں تک جا سکتے ہیں، رش ہوگا جا سکتے ہیں، لیکن مقام ابراہیم کے آپ ادھر رائٹ پہ یا لیفٹ کے اوپر آپ کو اجازت نہیں ہے. مقام ابراہیم کے رائٹ یا لیفٹ کے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جو واجب طواف ہے آپ کا، واجب طواف ہے، وہ آپ نے مقام ابراہیم کے عین پیچھے جہاں تک آپ جا سکتے ہیں. خواتین عام طور سے مردوں کے پیچھے ہوتی ہیں تو ان کو پیچھے موقع ملے گا. آپ چاہے کتنے پیچھے ہو جائیں اس سے فکر نہ کیے گا، لیکن کوشش یہ کریں گے مقام ابراہیم کے عین پیچھے. یہ جو مصلی عبادت ہے، جو قرآن شریف کی آیت ہے کہ مصلی قرار دیا ہے حضرت ابراہیم کے جو مقام ابراہیم مصلی قرار دیا ہے، تو اس کے یہ مصلی کے طور سے یہ بالکل پیچھے آپ جائیں گی. یہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت یہی کہ نماز طواف، 2 رکعت نماز طواف پڑھتی ہوں قربتاً الی. یہ آپ نے صرف عام فجر کی طرح نماز پڑھی. پہلی رکعت میں مستحب یہ کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے. دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون. 2 رکعت نماز پڑھی نماز فجر کی طرح اور دعا مانگی اور آپ یہاں سے چلی. یہاں سے آپ پہنچی، یہاں پہ آپ صفا کی طرف آئیں. یہ صفا یہ سیدھی لائن جاری ہے. وہاں پر خواتین بھٹک جاتی ہیں. ایک مرتبہ ذہن میں بٹھا لیں، یعنی کہا جاتا ہے لیکن مجمع ہوتا ہے. ہماری خواتین عام طور سے گھریلو خواتین ہوتی ہیں، اتنی زیادہ نہیں رہتی باہر، ان کو فاصلوں کا یا جگہوں کا اندازہ نہیں ہوتا. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم ساتھ جو سیدھی حجر اسود کے ساتھ جو سیدھی اسٹریٹ جاری لائن، اس کو اگر فالو کر لیں سیدھی صفا پہ پہنچیں گے. آپ کو وہاں صفا پہ پہنچنا ہوتا ہے. پورا قافلہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ چند خواتین نہیں آئی ہیں. اب ان کی تلاش میں دیر لگتی ہے تو آپ لوگ کوشش یہ کریں جیسے ہی نماز پڑھیں فوراً صفا پہ آ جائیں. صفا کے اوپر اگر اجتماعی طور سے دعائیں مانگی جائیں گی اور اجتماعی طور سے نیت کرائی جائے گی. انفرادی طور سے تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ کوئی شخص عمرہ مفردہ یہ حج کرنے جا رہا ہے تو وہ کوشش کرے کہ اجتماعیت میں جائے. اجتماعی طور سے جب وہاں پہنچیں گے صفا کے اوپر تو آپ کو وہاں کوئی دقت نہیں. عالم دین آپ کو نیت کرائیں گے، آپ کو وہاں دعائیں پڑھائیں گے. اس کے بعد آپ صفا کے اندر داخل ہوں گے. صفا سے مروہ، جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت حاجرہ نے صفا سے مروہ صفا سے مروہ 1 چکر ہوتا ہے. صفا سے جب آپ لوگ بڑھیں گے، یعنی اب تو بہت تبدیل ہو گیا ہے. پہلے وہاں کافی اطلاف جان ہوا کرتا تھا 2 سال پہلے 3 سال پہلے تک. اب صفا مروہ کو کافی چوڑا کر دیا تھا، بڑھا دیا ہے.
صفا سے جب چلیں گے آپ تو اس میں بھی طریقہ کار یہ ہوگا آپ کا سینہ سامنے، جب صفا کی طرف صفا سے جا رہے ہیں مروا کی طرف تو آپ کا سینہ ہے مروا کی طرف ہوگا، آپ نے ادھر یا ادھر نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے غلطی سے ہو گیا، کسی کو پیاس لگی، ساتھ میں کولر ہے، آپ نے پانی پیا، تو جہاں آپ نے پانی پیا ہے تو آپ اتنا پیچھے ہٹ جائیے 2-3-4 قدم اور اس کے بعد آگے بڑھیں تاکہ آپ کا سینہ ہر صورت سے مروا کی طرف ہو۔ اور اگر مروا سے جب آپ صفا کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کا سینہ صفا کی طرف ہو۔ آپ جب صفا سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، جب میلین اقزرین اس کا ہے نظر آئے گا ہرے رنگ کی سب رنگ کی لائٹیں ہیں، جہاں کے حضرت ہاجرہ بے ساختہ بچے کے لیے دوڑی تھیں کہ بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا تو بی بی ہاجرہ بھاگی تھی اور بھاگ کر کے وہ کہ نظروں میں دوبارہ آ جائے۔ تو ہر جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں ان کے لیے مستحب ہے، جو لوگ کسی پرابلم میں وہ نہ بھاگیں کیونکہ واجب نہیں ہے۔ میلین اقزرین کے اندر آپ لوگ توڑ کر کے عبور کریں گے، جیسے ہر کوئی کو دیکھیں گے، ساری دنیا بھر کے سارے لوگ اس فاصلے کو انہوں نے اس کو آویزہ کر دیا ہے، ہرے رنگ کی لائٹیں ہیں جس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ یہاں اس حصے کے اندر آپ نے دوڑ کر کے عبور کرنا ہے۔ میلین اقزرین عبور کیا، عبور کر کے آپ مروا تک پہنچے، خیال رہے آپ کا سینہ سامنے ہوگا۔ مروا پہنچنے کے بعد یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، پھر مروا سے پھر واپس آئیں گے۔ مروا میں پہاڑی ہے جو چھوٹی بنی ہوئی ہے، اس تک اس کی جو آخری اینڈ ہے وہ پہاڑی ہے، پہاڑی کے بعد اپنے پیر یعنی اپنے پیر وہاں رکھیں گے اور پھر واپس چلیں گے۔ آپ جو سب کرے ہوں گے ویسے ہی آپ کریں گے، مروا سے واپس صفا کی طرف آئیں گے۔ صفا کے اندر بھی جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا یہ 2 چکر ہوئے، صفا سے مروا 1 اور مروا سے صفا 2۔ وہ خواتین وہ حضرات جو کسی وجہ سے 394 میٹر ہوتا ہے، صفا سے مروا کا فاصلہ ٹوٹل جو ملا کر 394 میٹر ہوتا ہے، اگر کسی کو فاصلہ عبور کرنے میں دقت ہے تو وہاں ویل چیئر ملتی ہیں، آپ ویل چیئر پہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ مروا پہ پہنچنے بعد آپ نے احرام سے فارغ ہونے کے لیے تقصیر کرنا ہے۔ میں اپنے احرام سے فارغ ہونے کے لیے تقصیر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ آپ نے سر کے بال کتر لیے، خواتین جو ہے کسی کونے میں چلی جاتی ہیں تاکہ ان کے بال دیکھے نہ کوئی، حجاب میں خواتین ہوتی ہیں، احرام میں ہوتی ہیں، کونے میں جا کر کے بالوں کی تقصیر کر لیتی ہیں۔ وہ خاتون جو کہ اس سے پہلے دوسرے کی تقصیر کر چکی ہیں وہی کریں گی، کسی ایسے خاتون سے اپنی تقصیر نہیں کروائیں گی جس نے اپنی تقصیر نہ کی ہو، یا تو آپ خود کریں یا کسی ایسے سے۔ اسی طرح سے مرد حضرات بھی تقصیر کے لیے ہے کہ داڑھی کے بال ہیں، ناخن ہے، سر کے بال ہیں، آپ نے تھوڑے سے قطر لینا ہے اور نیت یہ کرنا ہے کہ میں اپنی تقصیر کرتا ہوں، کوئی دوسرا کر رہا ہے آپ کا، میں اپنی تقصیر کرواتا ہوں۔ لفظ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ کہ میں اپنی تقصیر کرتا ہوں اور اپنی احرام سے فارغ ہونے کے لیے، میں اپنی تقصیر کرواتا ہوں احرام سے فارغ ہونے کے لیے۔ جیسے ہی آپ نے تقصیر کی، آپ کے اوپر احرام کی جو پابندیاں ہیں 24 پابندیاں سے آپ بالکل مبرہ ہو جاتے ہیں، وہ پابندیاں یک لفظ ختم ہو جاتی ہیں۔ احرام آپ پہنے ہوئے ہیں، لونگ آپ پہنے ہوئے ہیں، آپ اوپر کا حصہ پہنے ہوئے ہیں، آپ کو پہنے تو ہیں لیکن آپ کے اوپر پابندیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کا اگلا وظیفہ یعنی آپ نے احرام پہنا، آپ نے طواف کیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، صفا مروا آپ نے عبور کیا، تقصیر کی، 5 چیزیں مکمل ہوئی عمرہ مفردہ کے بعد۔ اب اگلا اسٹیپ ہے ہمارا طواف النساء۔ نہیں ابھی مفردہ چل رہا ہے نا، مفردہ چل رہا ہے۔ اب آپ عمرہ طواف النساء کی طرف جاتے ہیں۔ طواف النساء ہر شخص کے لیے، عمرہ تمتع میں طواف النساء اور نماز نہیں ہے، ہر شخص کے لیے عمرہ مفردہ کہیں طواف النساء اس کی نماز واجب ہے۔ کوئی شخص اگر طواف النساء نہیں کرتا ہے تو شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے طور ذہن رکھیں، آپ نے ہر صورت سے عمرہ مفردہ کے اندر طواف النساء اس کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے جب تقصیر کر لی تو تقصیر کرنے کے بعد اب آپ جاتے ہیں کہاں؟ طواف کرنے کے لیے۔ آپ کا طواف کا عمل وہی ہوگا لیکن صرف نیت کی تبدیلی ہوگی۔ نیت کی تبدیلی یہ ہے کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا طواف النساء کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، واجب قربتاً الی اللہ۔ یہ آپ نے اسی طرح سے 7 چکر، صرف نیت کا فرق ہے، باقی آپ کا طواف ویسے ہی ہوگا۔ جب آپ لوگ طواف النساء کر چکیں گے تو اس کے بعد وہیں مقام ابراہیم پہ آئیں گے اور صرف نیت کا فرق ہے، میں طواف النساء کی نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً یا قربتاً الی اللہ کر کے آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پہلی رکعت میں سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ یہ آپ کا عمرہ مفردہ مکمل ہوا۔ جو ہم لوگ جوفہ سے چلے اور چلنے کے بعد مسجد میں پہنچے، طواف کیا ہے سارا مکمل، اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد آپ کا ایک پارٹ سمجھ لیجیے، ایک حصہ، ایک جو انتہائی جز تھا ختم ہو گیا۔ اب وہ حضرات جو کہ دوسرا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اب ہو سکتا ہے، امکان یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے مدینے جائیں،
اگر شروع کی فلائٹس میں ہم لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، امکان یہ ہے کہ ہم لوگ مدینے جائیں۔ اگر ہم لوگ مدینے جاتے ہیں تو سارا عمل بالکل دوسرا ہو جاتا ہے۔ اب مدینے جانے کا جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مدینے جاتے ہیں تو یہ ذوالحلیفہ، اب آپ مدینے میں پہنچے، 8 روز قیام کیا۔ اگلی کلاسوں میں مدینے کی تفصیلات دوسرے لوگ انہیں بتائی جائیں گی، تفصیلات سے بہت زیادہ ہیں مدینے کی۔ آپ لوگ مدینے میں 8 روز قیام کیا، مدینے کے اندرون مدینہ بیرون مدینہ زیارت کی، حرم کی زیارت کی، حرم رہے، نمازیں پڑھی، قرآن ختم کیا، اور مدینے میں پورا مکمل کرنے بعد اب آپ لوگ جائیں گے اب عمرہ تمتع کے لیے۔ مدینے سے جب بھی مکہ میں جاتے ہیں حاجی حضرات، عازمین حضرات، تو عمرہ تمتع کی نیت کر کے، عمرہ تمتع کی نیت یعنی جیسے عمرہ مفردہ تھا، اب یہ عمرہ تمتع کی نیت کر کے ہم لوگ وہاں جب پہنچیں گے مسجد شجاع میں، تو مسجد شجاع کے اندر اگر مغرب پہ کوشش یہ کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی انسانیہ کے لوگ، عابد صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ مغرب پہ وہاں سے سب کو نکالیں۔ مغرب میں نکالنے سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ جو کفارہ ہوتا ہے، اگر بند بس میں اگر جاتے ہیں تو مرد حضرات پہ کفارہ نہیں پڑتا ہے، خواتین پہ تو کسی صورت میں نہیں پڑتا، لیکن مرد حضرات پہ کفارہ پڑ جاتا ہے کہ اگر ہم لوگ دن میں مسجد شجاع پہنچتے ہیں اور احرام پہنتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم لوگوں پر دن میں بس میں سفر کرنے کی وجہ سے کفارہ پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے بس والوں سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو مسجد نبوی سے یا مدینے سے مسجد شجاع تک شام تک پہنچاؤ تاکہ مغربین کی نماز ادا وہاں کریں، اس کے بعد ہم لوگ مغربین کی نماز ادا کرنے کے بعد احرام پہن کر کے نکلیں مسجد شجاع سے احرام پہننے کے بعد مکہ کی طرف۔ اب ہماری جو وہاں نیت ہوگی وہ نیت عمرہ مفردہ کی نہیں، عمرہ تمتع کی ہوگی۔ عمرہ تمتع کا یہ ہے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ حج کے اندر حج تمتع ہمارا حج قران بھی بتایا، حج افراد بھی بتایا۔ حج تمتع آپ کا 2 پارٹ کے اوپر ہے۔ حج تمتع متوجہ آپ کو، حج تمتع یعنی بنیاد، اب یہ چیز ہو رہی ہے، حج تمتع 2 حصوں پر ہے، عمرہ تمتع اور حج تمتع۔ عمرہ تمتع اور حج تمتع کا نام ہے حج تمتع یا حج اسلام۔ اگر ہم حج اسلام کہہ دیں، حجۃ الاسلام کہہ دیں، تو اس میں دونوں چیزیں سما جاتی ہیں۔ عمرہ تمتع اور حج تمتع 2 حصوں پر ہے۔ پہلا حصہ اب شروع ہو رہا ہے، کہاں؟ جب ہم لوگ مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں، یہ پہلا پارٹ ہے۔ ابھی آپ نے عمرہ مفردہ کیا ہے تو یہ عام عمرہ تھا، اس کی ابھی حج سے متعلق کوئی چیز نہیں ہے، حج کا ایک پارٹ نہیں ہے، حج کا پارٹ ہے عمرہ تمتع۔ آپ لوگ عمرہ تمتع ادا کرنے کے لیے مسجد شجاع پہنچے، مسجد شجاع پہ پہنچ کر کے آپ نے نیت کی، نیت کا سلسلہ وہی ہوگا، مغربین کی نماز ادا کی، صرف یہ کہ عالم دین آپ کو دعائیں پڑھوانے کے بعد نیت کرا دیں گے۔ وہ مرد حضرات جو کہ مسجد شجاع پہنچیں گے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ عین مسجد شجاع کے اندر وہاں جا کے نیت کریں۔ مسجد شجاع کے انتہائی نازک جگہ ہے، علماء مراجع کہتے ہیں کہ اگر آپ نے باہر نیت کی تو نیت کاؤنٹ نہیں ہوگی، آپ کو اس جگہ پر جہاں کے باقاعدہ صفیں ہوتی ہیں، آراستہ ہوتی ہیں، وہاں نیت کی جاتی ہے۔ مسجد شجاع میں ہم لوگ عمرہ تمتع کی نیت وہاں کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے ہے کہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسجد شجاع کے اندر جائیں، اور وہ خواتین جو کہ مجبوری کے ایام میں اگر ہوتی ہیں تو ان کو یہ اجازت ہے کہ آپ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں۔ ہر صورت سے نجاست کے عالم میں بھی واحد مکہ ہے جہاں کسی صورت سے اجازت نہیں ہے خواتین کو، مدینے میں کسی صورت سے اجازت نہیں ہے، لیکن دوسری عام مساجد کے اندر خواتین کو اجازت ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں۔ اس میں مسجد شجاع بھی ہے اور آپ کی قباء کی مسجد بھی ہے اور دیگر مساجد بھی ہیں، لیکن وہاں اجازت نہیں مکہ میں۔ مسجد شجاع میں آپ نے ایک دروازے سے داخل ہوئی اور دوسرے دروازے سے نکلتے ہوئی نیت کرتے ہوئے، صرف نیت کرنا ہوتا ہے کہ میں عمرہ تمتع کا احرام باندھتی ہوں قربتاً اللہ۔ نیت وہاں مکمل ہوئی، مکمل کرنے کے بعد آپ کے اوپر احرام کی واپس ساری پابندیاں آ جاتی ہیں۔ عمرہ تمتع کا احرام باندھ کر کے، عمرہ تمتع کا احرام باندھنے میں چند ایک ایسی باریکیاں جو کہ مرد حضرات کے لیے کہ ان کا احرام عام طور سے جب ہم لوگ جدہ سے روانہ ہوتے ہیں اور جوفہ پہنچتے ہیں، جوفہ پہ یہ آتا ہے، یا جب مسجد پر پہنچے، مسجد شجاع یعنی اپنے گھر سے مدینے سے نکلے، مسجد شجاع پہنچے، آپ کا سامان سارا پیک کیا ہوا اوپر رکھا ہوا ہے بس کے اندر، حتیٰ کہ آپ کا احرام بھی اور آپ کی بیلٹ بھی۔ اب آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو ایک زحمت ہوتی ہے کہ آپ کے بس وغیرہ پہ سے نہ آپ سوٹ کیس نکال سکتے ہیں نہ کچھ، تو آپ لوگ پہلے سے اپنا احرام اور بیلٹ وغیرہ ساتھ رکھیں تاکہ فوراً آپ لوگ احرام پہن سکیں۔ مسجد شجاع میں آپ نے نیت کی، نیت کرنے بعد وہاں پر
آپ لوگ بس میں واپس آ گئے. بس میں بہت احتیاط چاہیے کیونکہ ہر سال ہوتا ہے, باوجود لوگوں کو تلقین کرنے کے خواتین یا مرد کسی اور بس میں ہوتے ہیں, جا بیٹھتے ہیں دوسری بس میں اور لوگوں کو انتظامیہ کو دقت ہوتی ہے. اس کا خیال آپ لوگ کیے گا. مسجد شجرہ میں آپ واپس بس میں بیٹھ گئے, جیسے ہی آپ لوگ بیٹھے اس کے بعد جو آپ چلیں گے تو آپ مسلسل آپ کو تلبیہ پڑھنا ہوگا. مسجد شجرہ سے نکلے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے بس میں آپ سوار ہیں, آپ کو 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے. مسجد شجرہ سے آپ مکہ تک پہنچیں گے, مسلسل تلبیہ پڑھتے جائیں گے. البتہ جب مکہ کی عمارتیں نظر آنے لگیں گی, مکہ نظر آنے لگے گا تو آپ لوگ تلبیہ روک دیں گے. وہاں پہنچیں گے, پہنچنے بعد آپ لوگوں نے مسجد میں پہنچنے کے بعد وہی صرف نیت کا فرق ہے, آپ لوگ طواف کریں گے. طواف کے اندر یہی ہے کہ عمرہ تمتع. اب جب آپ پہنچیں, شروع میں گئے تھے تو آپ کا رش کم تھا, یہاں رش زیادہ ہوگا. یہاں اجتماعی طور سے ہر شخص چاہے گا کہ اجتماعی طور سے طواف کیا جائے, کیونکہ عمرہ تمتع ادا کرنے کے بعد جب آپ پہنچتے ہیں تو یہاں مسجد نبوی یہاں پر مکہ کے اندر خاصا رش بڑھ چکا ہوتا ہے. اجتماعی طواف ہوگا. طواف کے اندر یہی ہے کہ آپ نے پہلے طواف کیا کہ عمرہ تمتع کا طواف کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ. 2 رکعت نماز پڑھی کہ عمرہ تمتع تو واجب طواف کی 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں. پہلی رکعت میں سورہ قل اللہ, دوسری رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون. آپ نے طواف کیا, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہی صفا سے مروہ وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی گئی ہے, سوائے اس کے نیت کا فرق ہوگا کہ میں عمرہ تمتع کا کے لیے صحیح کرتی ہوں. تقصیر اسی طرح سے کہ عمرہ تمتع کے احرام سے فارغ ہونے کی تقصیر کرتا ہوں واجب قربتاً. جہاں تقصیر آپ نے کر لی اس کے بعد عمرہ تمتع کا یہ عمل ختم ہو جاتا ہے. عمرہ تمتع کے اندر طواف النساء اور 2 رکعت نماز نہیں ہے. عمرہ مفردہ میں طواف النساء بھی ہے, 2 رکعت نماز بھی ہے. عمرہ تمتع آپ نے پورا کیا, تقصیر کر لی, اور اب آپ سمجھ لیے کہ فارغ ہو گئے اس وقت تک جب تک کہ حج نہیں ہوا تھا. اگر آپ لوگ بیچ کے ایام میں حج کے شروع میں 10 روز باقی ہیں, 15 روز باقی ہیں, تو اس دن تک آپ لوگ 15 روز تک کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کریں, زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں. کاروانوں میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے, ہر حاجی کو ہدایات ہوتی ہیں انتظامیہ کی طرف سے, عالم دین کی طرف سے, کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ مکہ میں اور مدینہ میں ایک قرآن ختم کر لیں. اس قدر اجر و ثواب ہے کہ الفاظ نہیں ہے کہ بیان کیے جا سکیں کہ مکہ مدینہ کے اندر قرآن ختم کرنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے. یہ ہر شخص چاہے اویل کر سکتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو موقع مل رہا ہے کہ وہاں جہاں کے ساری آیتوں کا نزول ہوا, جہاں وہی آتی تھی, جہاں ہر چیز ہوتی تھی, وہاں سمجھ لیے آپ قرآن ختم کر رہے ہیں. آپ نے مکہ کے اندر طواف زیادہ تھا, اور جن کو جتنی طاقت ہے 360 طواف کرنا سنت میں ہے. اگر 360 طواف تو ممکن نہیں ہو پاتے, 52 ایٹ لیسٹ طواف کر لیں. 52 طواف کر لیں ٹوٹل. مکہ میں جب تک ہے طواف کریں, مدینے میں جب سے واپس آئے تو طواف کریں. پہلا وطیرہ آپ کا ہے طواف ہے, اس کے بعد آپ نماز ہے اور قرآن ہے. یہ ہے مکہ کے اندر بہترین جو عمل ہے عبادت کا. آپ جب مکہ کے اندر جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو فرض کریے اب آپ کے تمام دن مکمل ہو گئے, حج کا پارٹ 1 ختم ہو گیا ہے, اس کے جو دن تھے وہ مکمل ہو گئے. آپ اب 8 تاریخ کا انتظار کریں. ہر شخص کی بے چینی ہوتی ہے. یقین کریں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات جب بلڈ پریشر سب کا لیتے ہیں تو جیسے جیسے 8 تاریخ آتی ہے یوم ترویہ, وہ ڈاکٹرز ہمارے ابن حسن صاحب ہوا کرتے تھے میرے ساتھ, انہوں نے کہا دلواں صاحب ہر شخص کا بی پی ہائی ہے, کیا کروں. ان سے یہ کہا کہ آپ بے فکر ہیں, ہر ایک شخص کا بی پی نارمل ہو جائے گا جب وہاں عرفات پہنچیں گے. یوم ترویہ ہوتا ہے کہ احساس نہیں ہوتا, کوئی یہ نہیں کہ کوئی الگ سے ٹینشن ہو, ہر شخص کا بی پی ہائی ہو رہا ہوتا ہے کہ یوم ترویہ آ رہا ہے, مکہ سے روانگی ہو رہی ہے, اب ہم حج کرنے جا رہے ہیں. حج کتنی بڑی عبادت ہے, کتنی بڑی, الفاظ نہیں ہیں. تو ہر شخص جو ہے اس کے ایک ایسا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہاں حج کرنے جا رہے ہیں. 8 تاریخ کا انتظار ہوتا ہے. 8 تاریخ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. زیادہ طواف نہیں کریں گے, زیادہ اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالیں گے, کیونکہ جو اصل جو چیز آئے کہیں خدا نہ خاصہ حج کے موقع پر ہم اب زحمت کی وجہ سے ہم بیمار نہ ہو جائیں, ہمارا جسم خستہ حال نہ ہو جائے. اپنے آپ کو بہت تیار کریں بالکل, کیونکہ فزیکلی یعنی جسمانی طور سے جتنا زیادہ اچھا ہے, جتنا زیادہ وہ زیادہ اچھی طرح حج کر سکتا ہے. یوم ترویہ آئی, تمام کا تمام قافلہ کہتا ہے چلیے صاحب عرفات چلتے ہیں. حج کا دوسرا پارٹ اب شروع ہو رہا ہے. پہلا پارٹ تھا حج کا, عمرہ تمتع, اب حج تمتع. حج